یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر انسان روزے کی حالت میں کیا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر میں سو سکتا ہے یا اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو جہاں وسلم کے عمل مبارک کو بیان کیا کہ سرکار ازواج مطہرات میں سے کسی کو روزے کی حالت میں بوسہ بھی دے دیتے تھے، ویباشروا، اور سرکار اپنی حرم کے ساتھ سو بھی جایا کرتے تھے۔ لہذا یہ اس وقت ہے جب انسان کو اپنے نفس کے اوپر قابو ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ بوس و کنار کرتے کرتے انسان روزہ ہی نہ توڑ بیٹھے۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر فقہاء کرام نے لوگوں کو منع کیا ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فکرے کو اگلے فکرے میں بیان کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے نفس کا مالک ہوں، یعنی جیسے میں اپنے نفس کو حکم دیتا ہوں میرا نفس ویسے ہی کرتا ہے۔ لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ بوس و کنار کرتے کرتے اپنا روزہ توڑ بیٹھتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں اگر روزہ ٹوٹ جائے انسان کا تو قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ قضا کے روزے کے بدلے روزہ رکھنا ہے، اور جبکہ کفارہ جو ہے وہ 60 بندوں کو صبح اور 60 بندوں کو شام کو کھانا کھلانا۔ یہ تقریباً 120 افراد بنتے ہیں، 120 افراد کو ایک دن میں کھانا کھلانا یہ اس روزے کا کفارہ ہے اگر توڑ دیتا ہے۔ اگر یہ مباشرت کے علاوہ اس کا مواد خارج ہوا تو پھر شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ وہ صرف اس روزے کی قضا ہی دے دے، اس کے لیے کفایت کر جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب نماز جو ہے وہ آخری لمحات میں ہوتی ہے تو احباب آ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ امام کے سلام کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہ کیا کریں، امام کو جہاں بھی پائیں وہیں ان کے ساتھ مل جایا کریں۔ اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے رحمتی وسیعت۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ لوگوں میری رحمت جو ہے وہ وسیع ہے۔ فقہاء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ آ کر تشہد میں ہی مل گیا ہے تو رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں بھی جماعت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صرف ایک ہی نماز ہے کہ جس میں امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کیا جاتا ہے، وہ ہے صرف اور صرف نماز جنازہ۔ جنازے میں یہ ہے کہ اگر امام نے تکبیر کہہ دی ہے، آپ بعد میں آ کر ملے ہیں تو آپ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کریں۔ جب اگلی تکبیر امام کہے گا تو پھر آپ جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ جبکہ یہ جو فرضی نماز ہے اس کے لیے کہ امام کو جہاں بھی پائیں آپ، مثلا رکوع میں پاتے ہیں رکوع میں مل جائیں، سجدے میں پاتے ہیں سجدے میں مل جائیں، اور قیام میں پاتے ہیں تو قیام میں مل جائیں، تشہد کی حالت میں پاتے ہیں تو تشہد کی حالت میں بھی امام کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے اور رب ذوالجلال یقیناً انسان کو جو ہے وہ جماعت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ اگر امام کے ساتھ رکوع کے بعد ملے ہیں، یعنی امام رکوع سے کھڑا ہو چکا ہے، اب آپ کر جو ہے وہ امام کے ساتھ آپ ملے ہیں، تو اس کے لیے جماعت کا ثواب تو ملے گا لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع جو ہے یہ فرض ہے اور قیام بھی فرض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بندہ امام کے ساتھ رکوع کے بعد ملے گا تو نہ اس نے قیام کو پایا ہے اور نہ ہی رکوع کو پایا ہے۔ ان فرضوں کے ترک ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے کے بعد وہ رکعت بھی ادا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے تشہد کی صورتحال ہے کہ اگر آپ تشہد میں ملے ہیں تو بقیہ نماز آپ اسی طریقے سے ادا کریں گے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت ہے تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک انسان کے نامہ اعمال میں اس نماز کا جماعت کے ساتھ ثواب لکھتا ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ اگر آپ لیٹ ہو گئی آپ نہیں پہنچ پائے، امام تشہد کی حالت میں ہے تو آپ امام کے سلام کا انتظار نہ کریں بلکہ آتے ہی امام کے ساتھ تشہد میں بھی مل جائیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔